نہیں، مسا کرنا ہے نا، دھونا نہیں ہے، مسا ہے. دھونے کی دیکھیں 3 اس میں ہے. اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، دو کج کو، ہاتھ کو، چہرے کو اور ہاتھوں کو. مسا کرو سر کو اور پاؤں کو. سمپل اسی طرح ہے نا. اس سے کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر کوئی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھا جی کیا سمجھ میں آئے گا؟ پاؤں پہ مسا کرنا ہے. پھر دھونا کدھر سے بریکٹ میں آ جاتا ہے؟ متا کے چیپٹر چھوڑ کے آپ نے مسائل سیکھے ہوتے اور تھوڑی سی عربی گرامر کو آپ نے پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ اسی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دھونے کا ذکر فرمایا ہے. پاؤں دھونے سے متعلق کتب شیعہ کے اندر بہت ساری روایات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں پر مسا نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو دھویا جائے گا. ان کی بڑی معتبر کتاب ہے کشف الغمہ، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 24 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جاتی ہیں وضو کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ نے اس بابا جی کی گفتگو کو سماعت کیا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ العزیز ان کی اپنی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا لازمی اور ضروری ہے. یہ بیچارے چونکہ اپنی کتابوں سے عاری ہوتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، صرف قصے کہانیاں اور گھر بیٹھے باتیں گھڑتے رہتے ہیں اور اپنی عوام کو سناتے رہتے ہیں. تو ہم ان کی اپنی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا لازمی اور ضروری ہے، اور یہی حضرت علی المرتضیٰ کا عمل ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے. کم از کم آپ نہج البلاغہ، جس کو آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کا ہی مطالعہ کر لیں، جہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو مبارک کا جو طریقہ بیان کیا ہے تو اس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر پاؤں دھونے کا ذکر موجود نہیں ہے بلکہ پاؤں پر مسح کرنے کا ذکر موجود ہے. تو میں کہتا ہوں بابا جی یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر آپ نے مدارس کے اندر صحیح معنوں میں پڑھا ہوتا، متا کے چیپٹر چھوڑ کے آپ نے مسائل سیکھے ہوتے اور تھوڑی سی عربی گرامر کو آپ نے پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ اسی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دھونے کا ذکر فرمایا ہے. لیکن سمجھنے کی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا. میں اپنے سامعین کو بالکل آسان اور سہل کر کے یہ مسئلہ جو عربی گرامر کے لحاظ سے ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یاد رکھیے اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ایک ہے فغسلو یعنی دھونے کا حکم ہے، دوسرا ہے ومسحو مسح کرنے کا حکم ہے. اب کن کن چیزوں کو دھویا جائے گا اور کس پہ مسح کیا جائے گا، اسی آیہ مقدسہ کو اگر آپ گرامر کے لحاظ سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اب یاد رکھیں فغسلو دھوو، اس دھونے کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے عربک گرامر کے لحاظ سے جو چیزیں یہاں آپ کو اس آیہ مقدسہ میں منصوب نظر آتی ہیں، مفتوح نظر آتی ہیں، جن کے اوپر فتح ہے، تو یاد رکھ لیں یہ اصول ہے کہ ان کا تعلق دھونے کے ساتھ ہوگا. اس لیے فغسلو پس تم دھوو وجوہکم یہ مفتوح ہے، لہٰذا دھونے کا تعلق چہرے کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح آگے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ یہ عطف ڈال دیا، اور تمہارے ہاتھ، تو لہٰذا یہ بھی مفتوح ہے، اس کے اوپر بھی فتح ہے، تو دھونے کا تعلق ان ہاتھوں کے ساتھ بھی ہے. إِلَى الْمَرَافِقِ یعنی کونیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے. فغسلو کا تعلق وجوہکم کے ساتھ بھی ہے، وَأَيْدِيَكُمْ کے ساتھ بھی ہے. اور اسی طرح آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی لفظ ہے جو مفتوح ہے جس کے اوپر فتح ہے تو اس کا تعلق بھی فغسلو کے ساتھ ہوگا، یعنی دھونے کے ساتھ ہوگا. تو آیہ مقدسہ میں آگے چل کے ہمیں وَأَرْجُلَكُمْ لفظ نظر آتا ہے جو کہ منصوب ہے، جس کے اوپر فتح ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فغسلو کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح
فغسلو کا تعلق وجوہکم کے ساتھ ہے، وایدیکم کے ساتھ ہے، اسی طرح وارجلکم الی الکعبین کے ساتھ بھی ہے، یعنی جس طرح چہرے کو دھویا جائے گا، جس طرح ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اور اسی طرح پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا۔ لیکن اگر وضو کے اندر پاؤں پر مسح کرنا یہ لازمی ہوتا، دھونا لازمی نہ ہوتا، تو یاد رکھیں وارجلکم یہ منصوب نہ ہوتا، وجوہکم یہ بھی منصوب ہے، اس کے اوپر بھی فتح ہے، وایدیکم یہ بھی منصوب ہے، اس کے اوپر بھی فتح ہے، اسی طرح وارجلکم یہ بھی منصوب ہے، اس کے اوپر فتح ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس طرح چہرے کو دھویا جائے گا، جس طرح ہاتھوں کو دھویا جائے گا کونیوں سمیت، اسی طرح پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا۔ اگر مسح کرنا ہوتا تو جس طرح برؤوسکم اس کے نیچے زیر آئی ہے تو وارجلکم اس کے نیچے بھی زیر آنی چاہیے تھی، پتہ چلتا کہ مسح کا تعلق جس طرح سر کے ساتھ ہے اسی طرح پاؤں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارجلکم ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح چہرہ دھویا جائے گا، جس طرح ہاتھ دھوئے جائیں گے، اسی طرح ہی پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاؤں دھونے سے متعلق کتب شیعہ کے اندر بہت ساری روایات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں پر مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو دھویا جائے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک عقیدت مند نے ان سے سوال کیا کہ حضور آپ طریقہ ارشاد فرما دیجئے، وضو کس طرح کرنا ہے، کن چیزوں کو دھویا جائے گا اور کن چیزوں پہ مسح کیا جائے گا؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو طریقہ ارشاد فرمایا، ان کی کتاب، ان کی بڑی معتبر کتاب ہے کشف الغمہ، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 24 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وَتَمْسَحَ رَأْسَكَ كُلَّهُ وَتَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَبَاطِنَهَا، فرمایا کہ سر کا مسح کیا جائے گا، اسی طرح جو کان ہے ان کے ظاہر پر بھی مسح ہوگا، ان کے باطن پر بھی مسح کیا جائے گا۔ آگے جو لفظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، ان کو جناب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَتَغْسِلَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَلَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، اور فرمایا کہ 3 مرتبہ پاؤں کو دھویا جائے گا۔ وَتَغْسِلَ یہ لفظ ہیں اور ان کی اپنی کتاب سے ثابت ہے، اور کتاب کا نام کشف الغمہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 24 ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا۔ آگے فرما دیا وَلَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، اور اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ آج یہ مخالفت حضرت صاحب، یہ بابا جی کر رہے ہیں۔ میرے سامنے جامع ترمذی موجود ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ کبھی بھی اس طرح کی چولے چینل پہ آ کے نہیں ماریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ویل للأعقاب من النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو وضو تو کرتی ہے لیکن ان کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں، ان پہ پانی نہیں بہایا جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ویل للأعقاب من النار، فرمایا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جاتی ہیں وضو کے اندر، جن کو دھویا نہیں جاتا۔ تو اس روایت سے بالکل واضح طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر موزے نہیں پہنے ہوئے تو پاؤں کا دھونا لازمی اور ضروری ہے، مسح کافی نہیں ہے۔ اگر مسح ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کبھی بھی وعید ذکر نہ فرماتے۔ یہ جامع ترمذی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا وضو کے اندر یہ لازمی اور ضروری ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے، یہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طریقہ ہے، اور یہی اہل بیت اطہار کا طریقہ رہا ہے۔